لیکن خانہ جنگی کو بھڑکانے کے لیے بھارت اور امریکہ جو ہے اشرف غنی کی مدد کر رہے ہیں. جب اشرف غنی کے پیچھے یہ جو نیکسس ہے امریکہ کا، ہندوستان کا، اشرف غنی کا، یہ نیکسس پر تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں یہ نیکسس نہیں ہے. نمسکار، نیوز تڑکا ہندی میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، پاکستان کی حالت افغانستان کی وجہ سے خراب ہوتی جا رہی ہے. ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں پاکستان میں بھی خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے. تو بھیا پاکستان جو بوؤ گے وہیں تو کاٹو گے. جس طالبان کو تم سپورٹ کرتے ہو وہ افغانستان میں زبردستی ہی تو کر رہا ہے، انہیں تم منع کیوں نہیں کرتے؟ دوستو، دیکھا جائے تو پاکستان اس استھتی کے لیے خود ذمہ دار ہے. پاکستان کے پینلسٹ میڈیا پر بیٹھ کر اشرف غنی کو ڈوب مرنے کی دعا کر رہے ہیں. ویسے ان کی چھٹپٹاہٹ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. آج کی ویڈیو مزیدار ہے، اسے پورا ضرور دیکھیں. ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی ضرور بجائیں. ساتھ ہی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. جے ہند. اور طالبان یا حکومت یہ مل کے فانی اپنا فیصلہ سنا دیں، ہم سب کو قبول ہوگا. اور سب کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن خانہ جنگی کو بھڑکانے کے لیے بھارت اور امریکہ جو ہے اشرف غنی کی مدد کر رہے ہیں. جب اشرف غنی کے پیچھے اتنی بڑی قوت طاقتیں کھڑی ہوں گی تو وہ کیوں کسی کی بات مانے؟ صلح صفائی یا بات چیت کی کامیابی تو تب ہوگی کہ دونوں سمجھیں کہ ان کو باہر سے کوئی مدد نہیں مل رہی، اب انہوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے کیا. تو ان فیصلوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارت اور امریکہ خود ہیں کہ وہ اس کی پشت پناہی کر کے تو اس کو باہر کھڑا کر، حالانکہ اس کو دھکا لگانا چاہیے تھا، امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم کوئی مدد نہیں کریں گے، تم پہلے جا کے بات کرو، اپنے مطالبات منواؤ، وہاں پہ مذاکرات اپنے جو ہے ان کو مکمل کرو. وہ نہیں کیا. اب یہ ہے کہ اب حکومت ہاتھ سے سرکتی جا رہی ہے تو اپنی ناکامیاں، اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، جو کچھ بھی اس حکومت نے کی ہیں یہ اشرف غنی کی، وہ اب دوسروں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. امریکہ بھی ان کو مجبور نہیں کر رہا، غالباً امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہاں پہ امن آئے. امریکہ کی بھی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ علاقہ ڈسٹیبلائز رہے تاکہ وہاں سے جو وہ کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں ہوتی رہیں. یہ بدقسمتی ہے. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے ایک مشکل وقت کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان سٹیبلائز ہونے والا ہے. یہاں پہ ابھی لمبے وقت کے لیے خانہ جنگی نظر آتی ہے. کم از کم امن آ جائے. مشکل یہ ہے کہ ان افغانیوں کو اپنے ملک میں امن کی یا اپنے عوام کے لیے سکھ کے کوئی خیال، کوئی ان کو سوچ ہے ہی نہیں. ان کو صرف اپنا مقصد پتا ہے کہ ہم نے اشرف غنی جیسے، طالبان کہتے ہیں جی ہمیں یہ قبول نہیں، یہ امریکہ کا پٹھو ہے، لیکن اشرف غنی کہتا ہے میں مر جاؤں گا لیکن صدارت نہیں چھوڑوں گا. تو امن کیسے آئے؟ بھارت کے ساتھ مل کے، کیونکہ بھارت صدر ہے آج کل یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا 1 مہینے کے لیے. تو اس کی صدارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے فوراً حنیف اتمار جو ان کا فورن منسٹر ہے افغانستان کا، اس نے ریکویسٹ کی کہ جناب اس کا سیکورٹی کاؤنسل کا اسپیشل اجلاس بلایا جائے. لہٰذا وہ اوپن اجلاس ہوا، کھلا. ادھر انہوں نے رونا شروع کر دیا. یہ ان کے جو افغانستان کا جو وہاں پہ سفیر ہے، اور اس نے واویلا مچا دیا کہ جی پاکستان ہماری مدد کرے، طالبان کو ڈسمینٹل کرے. کہ مطالبہ کون کرتا ہے؟ اشرف غنی کی حکومت مطالبہ آپ سے کر رہی ہے کہ ان کو ڈسمینٹل کریں، جس کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے کہ جس کے دور حکومت میں اشرف غنی اور حامد کرزئی، ان کے دور حکومت میں 20 سال پاکستان نے دہشت گردی بھگتی ہے. کہ پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان جو تعلقات ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی امریکی انخلا مکمل ہوا ہے تو ان تعلقات کا ایک مکمل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. دیکھیے تعلقات تو پہلے بھی بہت اچھے نہیں تھے، یہ آپ کو معلوم، لیکن اتنے ورکنگ ریلیشن تھی کہ آنا جانا بھی تھا، بات چیت بھی کھلی ہوئی تھی. اب تو لگتا ہے کہ اس کے بھی دروازے وہ جو نا بند ہو رہے ہیں. دیکھیں، پہلے ہمیں اس چیز کا سرٹن کرنا چاہیے، اس چیز کا پتہ لگا لینا چاہیے کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے کیا یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ ہے یا کوئی اچنبے کی بات ہے یا کچھ اور ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیے کہ ایک آرٹیفیشل بیلنس تھا یہاں پر. یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورسز تھیں، نیٹو کی فورسز تھیں، اور جو موجودہ اشرف غنی کے پاس فورسز ہیں، انہوں نے مل کر افغان طالبان کی فورسز کے خلاف ایک سٹیل میٹ پیدا کیا ہوا تھا. اب جب وہاں سے یو ایس بھی نکل گیا اور نیٹو بھی نکل گیا تو آپ کا نیچرل فینومینا کیا کہتا ہے
کہ جب ایک آپ نے ایک ایکولیبریم قائم کیا ہوا ہے اور اس ایکولیبریم میں سے آدھی فورسز نکل جائیں تو پھر کیا ہونا ہے؟ یہ جو نیکسس ہے امریکہ کا، ہندوستان کا، اشرف غنی کا، یہ نیکسس پر تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں یہ نیکسس نہیں ہے، یہ ٹرائیو ہے۔ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں امن نہ ہو، کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو جتنے آبجیکٹیوز ہیں امریکہ کے وہ سارے کمپرومائز ہوتے ہیں، جس میں چین کی یہاں پر اثر و رسوخ، روس کا اس علاقے کو استعمال کرنا، سینٹرل ایشین کنٹریز کا لینڈ لاک سے سمندر کی طرف چلے جانا، سی پیک کا چل پڑنا، اور ہمارے نیوکلیر اثاثے ایران کے۔ اگر یہ بنیادی بات ہم لوگ نہ سمجھیں تو پھر آپ سمجھیں، اور دوسرے اس کے انڈیا مل رہا ہے۔ اگر امریکہ کا اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے اس طرح سے چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امریکہ کا اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر یا افغانستان کے اندر انٹرسٹ ہی ختم ہو چکا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے کہا کہ بظاہر جو بھی آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا امریکہ کا انٹرسٹ اس چیز میں ختم ہو گیا کہ چائنا اپنا جو اکنامک انفلوئنس ہے وہ ایکسپینڈ نہ کرے؟ کیا ان کے جانے کے بعد یہاں پر چائنا کا انفلوئنس ایکسپینڈ ہوگا؟ آپ بھی تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور ماسٹر بھی ہیں، آپ بتائیے کیا ان کا انٹرسٹ یہ ختم ہو گیا کہ روس سی پیک کو استعمال کر کے گرم پانیوں تک نہ پہنچے؟ کیا ان کا انٹرسٹ سی پیک کے متعلق ختم ہو گیا؟ ایران کے نیوکلیر اثاثے کا؟ تو ان کا انٹرسٹ انڈیورنگ